اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہیں شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہاری ملک میں آ جائیں، تمہارے ہاتھ ملکیت میں آ جائیں، یعنی یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فتح مکہ ہوا ہے اس کے قریب جو ہے نا، ایک مکہ المکرمہ کے قریب ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ اوطاس ہوئی ہے، اس میں لشکر بھیجا۔ تو جب لشکر وہاں پہ گیا تو وہاں پہ کے کفار جو تھے وہ گھبرا کے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ جب لشکر گیا نا اسلحہ کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، تو وہ گھبرا کے ڈر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے تو نکل گئے، دور پہاڑوں میں چھپ گئے آگے پیچھے۔ تو گھروں میں صرف عورتیں، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں جو ہے نا وہ باقی بچ گئیں۔ اب اصول یہ ہوتا تھا کہ جس جنگ میں عورت مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھی تو وہ جو ہے ان کی ملکیت میں دے دی جاتی تھی، مسلمانوں کے، جن کو باندی یا لونڈی کہا جاتا تھا۔ تو یہ اصول تھا کہ جیسے نکاح کر کے عورت کے ساتھ صحبت جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، ایسے ہی لونڈی کے ساتھ بھی صحبت حلال تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ اس جنگ اوطاس میں جب مسلمان عورتوں کو لے کے آئے تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے خاوند تو زندہ ہیں۔ اصولی طور پر جو عورت جس کے نکاح میں ہے تو وہ اسی کے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے تو حلال نہیں ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو ان کے خاوندوں کو ہم قتل کر دیتے نا، پھر یہ ہمارے لیے حلال ہوتی، ہم نے قتل تو کیا کوئی نہیں ہے، تو اب یہ ہمارے لیے حلال کیسے ہے؟ تب یہ آیت کریمہ، اس کا یہ پہلا جز جو ہے یہ نازل ہوا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم پر شور والی عورتیں جو کہ باندیاں نہ ہوں، ویسے شور والی عورتیں ہیں تو وہ تم پر حرام ہیں، لیکن جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، جو تمہاری باندیاں بن جائیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ سے معنی جو ہے نا وہ آگے بدل گیا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تحریر ہے اللہ کی تم پر، اب یہ قانون بنا دیا گیا، اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہیں واسطے تمہارے جو اس کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ اور جو خامدوں والی نہیں ہے وہ تم ان کے ساتھ نکاح کر کے تو وہ تم اپنے پاس تم رکھ سکتے ہو، اپنے عقد میں تم لا سکتے ہو ان کو۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کو حق مہر جو ہے وہ ادا کرو۔ محسنین غیر مصافحین، یعنی محسنین یعنی پاک دامن ہو یا پاک دامنی کرتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے، یعنی ان کو حق مہر ادا کرو صحبت سے پہلے یا صحبت سے بعد جی،
یعنی نکاح کر کے حق مہر مقرر کر کے تو پھر تم محسنین غیر مسافین، جب تم نکاح کر لو گے حق مہر مقرر کر لو گے تو پھر تم اگر صحبت کرو گے تو یہ پاک دامنی ہے، ٹھیک ہے، غیر مصافحین یہ بدکاری نہیں ہے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جو عورتیں کہ نفع حاصل کریں کہ نفع حاصل کرو ان سے، جو عورتیں کہ تم نکاح میں لا کر نفع حاصل کرو ان سے، نفع کس چیز کا، یعنی ان سے تم صحبت کرو، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دو ان کو جو مقرر کیا حق مہر، ٹھیک ہے نا، حق مہر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، حق مہر کے بغیر جو ہے وہ عورت کو نہیں رکھ سکتے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ راضی ہو جاؤ تم آپس میں مقرر شدہ پر، فریضہ جو مقرر کیا ہے، یعنی جو مقرر کیا ہے وہ تم پر تو لازم ہے کہ تم ادا کرو گے، لیکن اگر بامی افہام و تفہیم سے راضی ہو جاؤ اس بات پر، عورت جو ہے وہ رضامند ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں لیتی، میں معاف کرتی ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یا وہ آدھا کہتی ہے کہ آدھا میں لیتی ہوں آدھا واپس کرتی ہوں، تو پھر بھی کچھ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو یہ کیا ہو، آپس کی رضامندی سے ہو، کم تم بذات خود نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو مقرر کیا اس میں سے تم کم کرو نہیں کر سکتے، ہاں البتہ تم آپس کی رضامندی سے وہ تمہیں بھلی لگی ہے، تمہیں اچھی لگی ہے، تم جو ہے وہ مقرر شدہ سے تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں یہ طاقت، جی جو تم میں یہ طاقت نہ رکھے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، محصناتی آزاد، مؤمناتی ایمان والی، تم میں اگر کوئی یہ طاقت نہ رکھے کہ تم ایمان والی آزاد عورت سے نکاح کرو، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والی ہو اور آزاد عورت اگر ہو تو اس کے پھر تقاضے جو ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کی طاقت کو پورا کرو، جی تو ایمان والی عورتوں کی، تو پھر کیا ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس جن کے تم مالک ہو، یعنی جن کی امانت کے تم مالک ہو، من فتياتكم المؤمنات، یعنی لونڈیاں ایمان والی، یعنی اگر آزاد عورت کے ساتھ تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر تم کیا کرو کہ لونڈی ہو اور وہ بھی ایمان والی ہو، کافرہ نہ ہو، تو وہ تم رکھ لو، اس کے زیادہ اخراجات نہیں ہوتے، وہ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ فولڈ کر سکتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جتنی زیادہ حسین ہوگی اتنی زیادہ قیمت میں وہ بکتی ہے، جی اتنی زیادہ اس کی قیمت لگتی ہے، اگر کوئی کمزور ہے یا حسن و جمال والی نہیں ہے، جی تو اس کی قیمت بھی کم لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آزاد کے ساتھ، آزاد مومنہ کے ساتھ تمہیں طاقت نہیں ہے تو پھر لونڈی تم کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو،
ایک دوسرے سے مراد کیا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، لونڈی ہے اگر وہ بھی تو انسان ہی ہے، تم بھی انسان ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو حق مہر بھلائی کے ساتھ۔ محصنات غیر مصافحات، یعنی پاک دامنی کرتے ہوئے، نہ کہ زنا کرتے ہوئے یا موج مستی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم لونڈی جو ہے وہ خرید کے رکھ لو تاکہ تم حلال جو ہے نا وہ طریقہ کار وہ اختیار کرو، نہ کہ تم حرام کر کے تو پھر گناہ کماؤ۔ ولا متخذات اخدان، اور وہ ایسی عورت نہ ہو کہ جو یار بنانے والی ہے، یعنی بدکار عورت نہ ہو، جی بدکار عورت نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے انتخاب میں رشتہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب کہ محسنہ ہو، جی پس جب کہ وہ محسنہ ہو، یہ پچھلے کے ساتھ ہی ہے۔ ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْسِنَّ، یعنی یار بنانے والی نہ ہو، بدکار نہ ہو، نیکوکار ہو، بس جب کہ وہ نیکوکار ہو، محسنہ ہو۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، بس اگر وہ بے حیائی یا برا کام کریں، لائیں بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر کیا ہے؟ نصف، آدھا ہے، حق مہر جو ہے وہ نصف ہے۔ ما علی المحصنات من العذاب، یہ اس وجہ سے ہے کہ آزاد عورتوں پر ہے سزا کے واسطے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بدکار ہے یا بدکاری کے بارے میں تمہیں خبر ہو گئی ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے کوئی یارانے دوستانے بھی ہیں، اس کے کوئی تعلقات بھی ہیں، تو فرمایا کہ پھر تم آدھا اس کو حق مہر دو۔ اگر حق مہر دے دیا ہے تو پھر تم باقی اخراجات اس کو دینے میں جو ہے نا وہ کمی کر دو، نصف، آدھا کر دو اخراجات اس کو، جو بھی کھانے پینے پہننے کے لیے اگر تم دیتے ہو تو وہ آدھا کر دو۔ کس وجہ سے؟ من العذاب، اس کو سزا دینے کے لیے، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس واسطے ہے کہ جو ڈرے عنۃ زنا سے، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ بدکاری سے ڈر جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے واسطے تمہارے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور ہدایت دے تم کو، سنن الذین من قبلکم، طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہیں، جی، اور وہ کون سے ہیں؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، توبہ، اور توبہ ڈالے تم پر، یعنی اگلوں کے طریقے بتا کے، پہلے جو گزر گئے ان کے طریقے بتا کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں، یہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور ڈالے نہ، اور توبہ ڈالے تم پر، یعنی رجوع، اپنی رحمت سے رجوع کرے تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ رجوع کرے تم پر۔ ویرید
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اتباع کریں، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم یہ کہ ٹیڑھے ہو جاؤ، یعنی سیدھے راستے سے الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تم سیدھے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ ویسے تو بڑا ٹیڑھا ہونا اس کا معنی ہے نا، میلا عظیما، ٹیڑھا ہونا بڑا، یعنی سیدھے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تخفیف کرے تم سے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو کمزور، یعنی ویسے تو انسان جو ہے یہ کمزور ہے بحیثیت جنات کے، بحیثیت فرشتوں کے، اور کئی جانوروں کی بنسبت بھی انسان کمزور ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے نا یہ راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو جی جو سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں جی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان چونکہ کمزور ہے، اس وجہ سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کر کے تو یہ راہ راست پہ چلتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنوں کا مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل ناحق، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، مگر جو ہو تجارت، ان تراض منکم آپس کی رضامندی سے، ٹھیک ہے۔ ویسے تم مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ، چوری چکاری نہ کرو، فراڈ نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو، یعنی سود کے ذریعہ سے مال نہ بٹورو، جوئے کے ذریعہ سے مال تم حاصل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہ تم اگر تجارت کرو تو تجارت کے ذریعہ سے آپس کی رضامندی سے اگر تجارت کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنوں کا، یعنی مال بٹورنے کے لیے جو ہے وہ لوگ انسانی جان کی قدر و قیمت بھی نہیں جانتے جی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہیں پہ وہ ڈاکہ پڑا اور جناب علی اپنا جب کچھ نہ نکلا یا پھر مزاحمت کی گئی آگے سے تو انہوں نے گولیاں چلا دیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کرے زیادتی، عدوان زیادتی کرے، وظلمًا اور ظلم کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب اس کو اللہ ڈالے گا دوزخ میں، یعنی ہم اس کو ڈالیں گے دوزخ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اللہ کو ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم پرہیز کرو بڑے گناہوں سے، کبائر بڑے گناہوں سے یعنی کبیرہ گناہوں سے، اجتناب کرو، پرہیز کرو،
ما تنہون عنہ، جو منع کیے جاتے ہیں، یعنی جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، مٹا دیں گے ہم واسطے تمہارے، یا ہم تمہارے سیئاتکم چھوٹے گناہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمال مہربانی کرتے ہوئے تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم داخل کریں گے اچھی جگہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو یا آرزو نہ کرو کہ اس چیز کی کہ اللہ تبارک بڑائی دی اللہ نے بعض کو بعض پر، اللہ نے بعض کو بعض پر بڑائی دی ہے، تو جو جس کو بڑائی دی ہے اس کو دیکھ کر تم یہ تمنا شروع کرو کاش کہ مجھے یہ دی جاتی، یہ خواہش کرو کہ کاش کہ یہ اعزاز مجھے ملتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو مال میں بڑائی دی جاتی ہے، کسی کو جسم کے لحاظ سے جسمانی بڑائی دی جاتی ہے، کسی کو عزت احترام تکریم میں بڑائی دی جاتی ہے، کسی کو علم کے لحاظ سے بڑائی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو بڑائی دی گئی، اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے تو وہ یہ تمنا کریں کہ جی یہ بڑائی مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی ہے، یہ نامناسب ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہے تو عورت بھی انسان ہی اور مرد بھی انسان ہے، لیکن مرد کو عورت پر بڑائی دی گئی، جی فضیلت دی گئی ہے مرد کو عورت پر۔ اب عورتیں یہ کہیں کہ جی یہ ان کا مقام جو ہے نا یہ ہم سے زیادہ کیوں ہو گیا، جی اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے۔ وہ جب میراث کی تقسیم کا ذکر ہوا نا، آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں ذکر ہوا کہ مردوں کو جو ہے یعنی 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ، جی تو پھر عورتوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو 2 حصے دیے گئے، عورتوں کو 1 حصہ دیا گیا، جی حالانکہ ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا، کیا ہوا ہم عورتیں خواتین ہیں ہم۔ تو بعض یہ کہنے لگے کہ اگر یہاں پہ جو ہے دنیا میں مردوں کا ڈبل حصہ ہے، عورتوں کا نصف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی اجر و ثواب مردوں کو زیادہ ملے گا اور عورتوں کو کم ملے گا، جی تو پھر عورتیں بھی جو ہے نا وہ بھی پھر بڑی چلاک ہوتی ہیں نا، انہوں نے پھر کہا کہ جی اگر یہ بات ہے تو پھر جو گناہ گار ہیں ان کو پھر سزا بھی ڈبل ملے گی اور عورتوں کو کم ملے گی، جی عورتوں کو اس حساب سے پھر آدھی نصف ہونی چاہیے نا۔ تو جب کہ یہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی نا جس میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ نے کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو فضیلت عطا فرما دے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو کمائیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو عورتیں کمائیں گی تو ثواب میں جو ہے نا وہ آدھا اور نصف، عذاب میں آدھا اور نصف والا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کو وراثت میں ڈبل اس لیے دیا گیا کہ مردوں کی محنت اور مشقت اخراجات چلانے کا وہ سارا سسٹم مردوں کے پاس ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ڈبل حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ
ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور واسطے ہر ایک کے بنائے ہیں ہم نے ولی، جی ہم نے مما ترک الوالدانی، جو چھوڑ جائیں والدین ترکہ، مال جو چھوڑ جائیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، یعنی ہم نے ان کے ولی مقرر کر دیے، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا ملے گا، وہ سارا کچھ ہم نے مقرر کر دیا ہے، جو والدین چھوڑ جائیں اور رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ تمہارا حلف یا تمہاری قسمیں بند چکی، جی وہ لوگ کہ بند چکی جن سے قسمیں، یعنی تمہارا عقد جن کے ساتھ ہو گیا، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اسلام کی دعوت دی نا، تو انہوں نے قبول نہ کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے حصے میں سے اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دوں گا آئندہ کے بعد، جب تک میں زندہ ہوں تب تک بھی نہیں دوں گا، اور میں جب مر جاؤں گا تو پھر وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے، گویا کہ میں اس کو آگ کر دوں گا۔ لیکن بعد میں حضرت عبد الرحمن ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کے حصے جو ہیں نا یہ مقرر کر دیے گئے ہیں، لہذا والدین پر لازم ہے کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یہ پیچھے جو بات گزری وہی ہے، جی مرد کیا ہے؟ حاکم ہے یا افسر ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اس لیے کہ بزرگی دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ یہ خرچ کیا انہوں نے اپنے مالوں کو، کہ یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فالصالحات، پس نیک بیویاں یا نیک بخت عورتیں، قانتات، اطاعت والی، حافظات، حفاظت کرنے والی، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے کام کاج پہ ہوتے ہیں اور گھر کی بچوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یہ عورتیں، للغیب بما حافظ اللہ، للغیبی غیب میں، یعنی مرد جو ہیں وہ کام پہ ہوتے ہیں، یہ پیچھے ان کے جو ہے نا وہ حفاظت کرتی ہیں، بما حافظ اللہ، اس کی جس کی حفاظت اللہ نے مقرر کی ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ بیویاں کہ تم خوف کرتے ہو نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، پس نصیحت کرو انہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو اب بعض نادان بے وقوف لوگ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے بس سب سے پہلے جناب علی مار کٹائی، جی تو اسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ واللاتی تخافون، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی، یعنی تمہاری گستاخ ہیں، تمہاری بے ادب ہیں، یا کوئی تمہیں ان کا کوئی عیب نظر آیا ہے، یا تمہاری نافرمانی انہوں نے کی ہے، تمہاری کوئی بات نہیں مانی ہے، جی
تو یا کوئی بھی غلطی تمہیں ان کی کوئی نظر آئی ہے تو فرمایا کہ فاعذوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو. ٹھیک ہے، کیا کرو؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ. تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر کیا کرو کہ چھوڑ دو انہیں خوابگاہوں میں، الگ کر دو انہیں خوابگاہوں میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا سونا جو ہے، ان کا بستر جو ہے وہ الگ کر دو. جی، ان کا بیڈ یا ان کی چارپائی وہ الگ کر دو. اگر تمہاری روٹین ہے کہ تم اکٹھے سوتے ہو اور جو ہے ایک ہی کمرے میں سوتے ہو، اب اس کا بستر جو ہے نا وہ تم الگ کر دو، دوسرے کمرے میں کر دو. پہلی چیز کیا ہے؟ ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو. اگر پھر بات نہیں بنی ہے اس سے، اس کا بستر الگ کر دو. بستر الگ کرنے سے بھی اس کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس کی پاداش میں جو ہے نا یہ میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ان کو مارو. لیکن یہاں پہ مارنے سے مراد جیسے جو ہے نا زانی کی سزا مقرر ہے نا، 100 کوڑے، وہاں پہ 100 کوڑے باقاعدہ سزا مقرر ہے. جی، یا سنسار کرنا یہ سزا ہے تو سنسار کرنا باقاعدہ سزا مقرر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی زانی ہے تو پھر جناب بس اس کو سزا دو، یا وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو مارو، نہیں، ان کو باقاعدہ مقرر کی گئی. یہاں پہ صرف وَاضْرِبُوهُنَّ یعنی ان کو سزا دو. سزا سے مراد یہ ہے کہ 1 تھپڑ سے 3 تھپڑ تک مار سکتے ہو. جی، یا جو ہے وہ جو گمچی ہوتی ہے نا، کمچی سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک تو چھڑی ہوتی ہے نا موٹی، کمچی ہوتی ہے جو باریک ہوتی ہے بالکل، تو وہ اس کے ذریعہ سے اس کو مارو. یعنی اسلام نے اس کی بھی یہ بطور اصلاح سزا ہے، بطور سزا نہیں ہے، بطور عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بطور اصلاح، یعنی ایسی اس کو سزا دو کہ جو ہے وہ سمجھ آئے کہ مجھے سزا جو ہے نا یہ اصلاح کے لیے مجھے دی گئی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر وہ اگر اطاعت کریں تمہاری، پھر اگر اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، یعنی پھر اس پر کوئی زیادتی نہ کرو. اگر وہ رائے راست پہ آ جائیں تو پھر ان پر زیادتی نہ کرو. ان اللہ کان علیما کبیرا، بے شک اللہ جانتا ہے، جی بے شک اللہ بڑا بلند ہے، یہ بڑا جاننے والا ہے. علی ین ہے، علی من نہیں ہے، علی ین کبیرا، بڑائی والا، بلندی والا ہے. جی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں خوف ہو یا اگر تم ڈرو اس بات سے کہ اپنا جھگڑے کا تمہیں خوف ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا تمہیں خوف ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، پس بھیجو ایک بینچ، من اہلہ خاوند کے گھر میں سے، خاوند کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک بینچ مقرر کرو عورت کے گھر والوں میں سے. یعنی اگر تمہیں کچھ جھگڑے کا خوف ہو نا تو پھر کیا کرو، ادھر سے بھی ایک بندہ جو ہے وہ مقرر کر لو، ادھر سے بھی ایک بندہ مقرر کر لو، وہ آپس میں گفت و شنید کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں.
ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر چاہتے ارادہ کریں یا چاہیں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت کرے گا ان دونوں کے درمیان۔ اگر ان دونوں کے درمیان اصلاح کی تم اصلاح کا ارادہ کر رکھتے ہو کہ یہ ناراضگی ان کی نہ بنے، آگے بات مزید نہ بڑھے، تو پھر ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ تم ایک ایک حکم مقرر کر لو، تو وہ آپس میں گفت و شنید کر کے تو وہ درمیانی راستہ نکالیں۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت فرما دے گا، میل جول فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ آگے جانے دیں۔ اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ یعنی محتاجوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی ہمسایوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھی کروٹ کے یعنی قریبی ساتھی جو ہیں۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں راہگیروں کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اس کے ساتھ جو تمہاری ملک میں ہے یعنی غلام ہیں یا باندیاں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اترانے والا، بڑائی مارنے والا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ چھوڑنے والا جو ہوتا ہے، جی بڑی چھوڑنے والا جو ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی کریں، یبخلون یا بخل کریں، ہاں جی، ویأمرون الناس، اور لوگ دوسرے لوگوں کو بھی کہیں بالبخلی، بخل کے بارے میں، کنجوسی کا دوسرے کو لوگوں کو بھی کہیں، یعنی حکم دیں لوگوں کو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپائیں جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ جو مہاجرین جو تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، کچھ تو اپنا مال کچھ نہ کچھ لے آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے، کچھ وہاں پہ دفن کر آئے، کچھ جو ہے وہ ویسے ہی انہوں نے لوگوں کو دے دیا، انہوں نے کہا بس ہجرت کر کے ہم جا رہے ہیں تو آگے کی زندگی ادھر جانے اور ہم جانے۔ لیکن جب یہاں پہ آئے تو پھر انصار نے ان کو انصار اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ انصار کا مطلب کیا ہے؟ مددگار، جی وہ آپ نے پڑھا ہے نا، ناصرین، انصار، مددگار۔ انصار نے ان کی بڑی معاونت کی، بڑا تعاون کیا ان کے ساتھ، اپنا پیسہ روپیہ، چونکہ وہ ادھر کے رہنے والے تھے نا مدینہ کے، تو پیسے روپے والے تھے، تو وہ کوئی کسی مہاجرین میں سے کسی ساتھی کو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں کھانے پلانے کے لیے، کوئی کسی کو کپڑوں کا سوٹ دے رہے ہیں، کوئی کچھ انعامات دے رہے ہیں، کوئی تحفہ تحائف دے رہے ہیں، بس اس طرح سلسلہ۔ اور باقی لوگ جو تھے یہود میں سے، وہ ان کو کہا کرتے تھے انصار کو کہ تم یار یہ اپنا پیسہ روپیہ یہ مہاجرین پر تم صرف کر رہے ہو اور ان کو لٹا رہے ہو جناب علی اپنا پیسہ روپیہ، یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ تم سنبھال کے رکھو، کل کو کام آئے گا، جی تم یہ ضائع کر رہے ہو اپنا پیسہ روپیہ جو ہے، اگر کل کو تم پر کوئی مشکل گھڑی آ گئی، کوئی دشواری آ گئی تم پر، پھر کیا کرو گے؟ جی
تو یعنی مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ مہاجرین کی خدمت نہ کیا کریں، ان پر پیسہ روپیہ جو ہے نا وہ نہ لٹایا کریں۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، یعنی کہ جو بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی دعوت دیں اور کہیں، اور اپنا مال چھپائیں جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، تو دیا ہوا اللہ رب العزت نے ہے تو بس اس کی راہ میں خرچ کرو نا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔